الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کے رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے سبق آپ کا شروع ہوگا سورۃ الطور کی 46 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً ان کے لیے عذاب ہوگا، دون ذالک اس عذاب کے سوا عذاب ہوگا، ولیکن لیکن اکثرہم ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں، لا یعلمون جو اس بات سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ رب کائنات جل وعلا دنیا میں بھی انسانوں کو کبھی مصائب و آلام سے دو چار کرتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، الجھنیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، مصائب و آلام کے جکڑ چلتے ہیں، حالات بگڑ جاتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے دنیا میں یہ سب کچھ میرا عذاب ہے۔ یہاں ظالم سے مراد کافر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں اگر کسی کافر کو تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، کوئی الجھن آتی ہے، اسے کسی مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جب کسی منافق کو کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی الجھن آتی ہے تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس اونٹ کی ہے کہ جس کو کسی نے باندھ دیا، اس کا گھٹنا باندھ دیا، وہ بیٹھا تھا، گھٹنا باندھ دیا اور پھر اس سے اس کا گھٹنا کھول دیا۔ اونٹ کو نہیں پتہ میرا گھٹنا کیوں باندھا تھا، اسے نہیں پتہ مجھے کھولنا کیوں ہے، یعنی یہ تو اس کے مالک کو پتہ ہے نا کہ میں نے اس کو گھٹنا کیوں باندھا ہے، میں اس کو چارہ ڈالنا چاہتا ہوں، میں اس کو کہیں جانے نہیں دینا چاہتا، اور گھٹنا کھولنا میں اس سے کیا کام لوں گا، اونٹ بیچارے کو نہیں پتہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ منافق کی یہ حالت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی ایمان والے کو کسی پریشانی سے دوچار کرتے ہیں، اس پر مصائب و آلام آتے ہیں تو رب کائنات جل وعلا اس ایمان والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کافر کے لیے دنیا میں پریشانی آنا اللہ کا عذاب ہے، ایمان والے کو دنیا میں پریشانی آنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کسی ایمان والے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں بنتا ہے ایک رات کسی کو بخار آ جائے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا 40 دنوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک رات کی اس پریشانی کے صدقہ سے۔ اللہ کی رضا کی خاطر اگر کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے، الجھن آتی ہے تو اللہ رب العزت جل وعلا کہ اس کے لیے رحمت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے ذمہ گناہ نہ ہو، جرم نہ ہو، اس کو پریشانی آئے پھر اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ جس طرح رب کائنات جل وعلا قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائش کے مراحل سے گزاریں گے، مختلف طریقوں سے، من الخوف کبھی ڈرا کر، والجوع کبھی بھوکا رکھ کر، ونقص من الاموال کبھی تمہارے مال و دولت تباہ و برباد کر کے، والانفس کبھی تمہاری جانوں کو پریشان کر کے، بیمار کر کے، خدا نخواستہ کسی کے چوٹ لگ گئی،
کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا نقصان کر دیا جانی اعتبار سے، والثمرات تمہارے پھل، تمہاری اولاد کے حوالے سے ہم تم کو پریشان کریں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو کہ جو صبر کے کوہ استقامت ہیں، کہ اذا اصابت مصیبہ، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی الجھن آتی ہے، تو قالو، وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، ہم تو بندے اپنے اللہ کے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور ہم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پھر وہ جو مصائب و آلام پر صبر کرتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، رب کائنات کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، تو رب کریم فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ خوش قسمت ہے جن پر ان کے رب کی جانب سے درود نازل ہوتا ہے، صلوات نازل ہوتی ہے اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرا اللہ میرے نبی کا ذکر کرتا ہوا فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ ادھر کیا فرمایا، جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر بھی رب صلوات کا نزول بھی کرتا ہے اور رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ ایمان والے پہ مصیبت آتی تو درجہ بلند ہو جاتا ہے، بے ایمان پہ مصیبت آتی تو یہ رب کا عذاب ہوا کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا، وہ لوگ جن نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں، جو ان کو پریشانی آتی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، دون ذالک، اس عذاب کے سوا جو عذاب ہوگا، یعنی قیامت کا عذاب، اس سے پہلے ہی عذاب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثریت ایسی ہے جس بات کا علم نہیں رکھتے، جو کہتے جی بس فلاں چیز کھائی تھی بیمار ہو گیا، فلاں غلطی ہوئی تھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹ لگ گئی۔ کافر کے لیے اللہ کا عذاب ہے، ایمان والے کے لیے یہ عمل رحمت ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ اپنے رب کے حکم پر اسی طرح صبر فرمائیے، ڈٹے رہنا، جو مصائب و آلام کا مقابلہ کرنا صبر کہلواتا ہے، رک جانا کسی شے سے صبر کہلواتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کو بھوک اور پیاس لگی ہو، وہ نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے، اللہ کی رضا کی خاطر خود کو روک لے، اس کو صبر اور روزہ کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں، رک جانا۔ صبر کا معنی بھی رک جانے کے معنی میں آتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے محبوب مکرم علیہ السلام واصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ زمانہ جس طرح بھی کروٹیں بدلے، مصائب و آلام کی وہ پہاڑ ٹوٹیں، جکھڑ چلے مصیبتوں کے، آپ صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے نبی سے بڑھ کر صبر کرنے والا کو اور کون ہے مگر یہ رب کائنات جل وعلا کی رحمت و بے نیازی ہے کہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے اے محبوب مکرم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے اللہ کے دربار میں دعا مانگی تھی۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا مانگی، اے اللہ میرے ساتھ وعدہ فرما کہ تو میری اس دعا کو قبول فرمائے گا، میرے ساتھ وعدہ فرما۔ کون سی دعا؟ میں انسان ہوں، اگر کبھی غصہ میں آ کر میں کسی کو بد دعا دے دوں تو میری بد دعا کو تو دعا میں تبدیل فرما دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر صبر اور کیا ہوگا؟ مصیبتوں پر پریشانیوں پر اس سے بڑھ کر صبر اور کیا ہوگا کہ اگر میں کبھی کسی پہ غصہ میں آ جاؤں، میری زبان سے اس کے لیے ایسے کلمات نکل جائیں جو بد دعا ہو، اس کی تباہی و بربادی کا ہو، میرے ساتھ وعدہ کر تو میری دعا کو قبول نہیں کرے گا بلکہ اس کے حق میں جو میں نے بد دعا کی تھی تو اس کو رحمت بنا دے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ کافر میرے نبی کو ستاتے تھے، میرے نبی کے صحابہ کو ستاتے تھے، معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دینا، دیکھتے کوئلوں پہ ان کو لٹا دینا۔ میرے کریم آقا کے قلب انور پر کتنی یہ بات گراں گزرتی ہوگی۔ میرا اللہ فرماتا محبوب صبر کیجئے، صبر کیجئے، دکھ تو بہت ہے، پریشانی تو بہت ہے، مگر آپ اولو العزم ہے، صبر کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہاں آپ ہماری نگاہ کرم کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جملہ اتنا پر لطف ہے، اتنا پر لطف ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ اس پر غور کریں تو سرور ہی جدا کرنا آتا ہے۔ میں اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی شاگرد کو، اپنے کسی مرید کو یہ کہوں جو تجھ کو وہ بندہ تکلیف دے رہا تھا نا، فکر نہ کر، میری نگاہ کرم ہر وقت تجھ پر ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو کس طرح تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ رب فرماتا محبوب میری نگاہ کرم تجھ پر ہے، میری عنایات، میری توجہ کا مرکز تیری ذات ہے کہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں لوگ آپ سے کیا سلوک کر رہے ہیں اور آپ ان سے کیسا حسن سلوک فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کیجئے، سبحان اللہ بھی کہیے، وبحمد ربک، اپنے رب کی حمد بھی کیجئے، تسبیح بھی بیان کیجئے اور حمد بھی کیجئے۔ یہ دونوں تسبیح اور حمد، یہ کلمات مقدسہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں۔ آپ نے قبل ازیں بھی یہ سنا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ تملا المیزان، سبحان اللہ والحمد للہ تملأان۔ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ کہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو اللہ یہ جملہ کہنے والے کو، صرف لفظ سبحان اللہ کہنے والے کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ میزان عدل کا ایک پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور وہ پلڑا اپنے حجم، اپنے کیپیسٹی کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے، میرے قریب فرماتے ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اس ترازو کے ایک پلڑے میں آ جاتے ہیں۔ گویا ساتوں زمینوں، ساتوں آسمان کے برابر نیکیاں اس شخص کو مل جاتی ہیں جو سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اور پھر جو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کہہ دیتا ہے، میرے نبی نے فرمایا تملأان، وہ ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں۔ او تملأ ما بین السماوات والارض، یا یوں سمجھیے کہ سطح زمین سے لے کے آخری آسمان تک جو بھی فضا و خلا ہے ساری کی ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ تو رب میرے نبی کو فرماتا ہے محبوب مکرم علیہ السلام آپ تسبیح بھی بیان کیجئے اور حمد بھی بیان کیجئے، کس کی؟ ربی کا، جو آپ کا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حین تقوم، کب؟ جب آپ کھڑے ہوں، جب آپ کھڑے ہوں، یعنی ہر حال میں، اٹھتا بیٹھتا کھڑے جس حال میں بھی ہو، اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کرے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے، جب تم کسی محفل میں بیٹھو، یہ بات یاد کر لیجئے، جو میں آپ کو اب سنا رہا ہوں نا، یہ بات یاد کر لیجئے۔ میرے نبی علیہ السلام کا اشارہ گرامی قدر، جب تم کسی محفل میں بیٹھو، گفتگو ہو رہی ہو، اٹھنے لگو تو پڑھ لیا کرو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس میں انبیاء پر سلام بھی آ گیا، اللہ کی حمد بھی آ گئی، تسبیح بھی آ گئی۔ میرے نبی فرماتے پھر اس محفل میں اگر تمہاری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہو جو گناہ کا ہو، تو یہ جملہ کہنے سے اللہ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے رب کے کریم آقا رسول عربی کا شعر گرامی قدر ہے، وہ محفل حدیث کا مفہوم مبارکہ ہے، وہ محفل جس محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، میرے نبی پر درود و سلام نہ ہو، میرے رب کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت فرماتے ہیں وہ محفل عذاب ہے، مردار کی طرح بدبودار ہے۔ لیکن جس محفل میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی کا ذکر ہو، وہ محفل اللہ کو محبوب محفل ہے۔ اور پھر بکری فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی اپنے رب کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم سے یہ منقول ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جب کسی ایمان والے کی آنکھ کھلے وہ یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر
والحمد للہ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ پڑھ کر وہ جو بھی دعا مانگے گا رب اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس پہ اتنی رحمت نازل فرماتے ہیں، وہ جو بھی پھر دعا مانگے رب کائنات اس کی دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو کسی محفل میں بیٹھ جاتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اسے امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں تو بیٹھا ہو اور پھر اس سے اٹھنے سے پہلے یہ کہہ لے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو میرے نبی فرماتے ہیں اس مجلس میں تجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہوں گے تیرا رب سارے کے سارے معاف فرما دے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں رب کریم کا ارشاد کرام قدر وَمِنَ اللَّيْلِ رات کے وقت فَصَبِّحُ اس کی تسبیح بیان کرو، وَأَدْبَارُ النُّجُومِ اور ستارے جب دوبر پیٹ پھیر کے جا رہے ہوں، جب فجر طلوع ہو رہی ہو، دن آ رہا ہو، رات جا رہی ہو، اپنے رب کی تسبیح و تحلیل بیان کیا کرو، اپنے رب کی سبوحیت و قدوسیت کے تذکرے کیا کرو۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ۔ رب کائنات کی کتنی رحمتیں ہیں امت مصطفیٰ کریم پر۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی سورۃ الطور کا ترجمہ مکمل ہوا۔ دعا کرتا ہوں رب کریم میرے کریم آقا رسول ربی کے صدقہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔